نہیں یار جمیل بھائی اور وہ اشرف بھائی کہاں رہ گئے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 29 28 محی الدین بھائی ہیں، نعمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جمیل بھائی ہیں، محمد جاوید بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، اسلم بھائی نہیں ہے، خورشید بھائی بیٹھے ہیں۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الدرس الثالث کون کہاں تک پہنچ گیا تھا؟ الدرس الثانی والاربعون، 42واں سبق ہے، فعل ماضی سے ہی متعلق ہے، اب وہی چل رہا ہے، فعل ماضی پہ واپس آ گئے ہیں۔ الدرس الثانی والاربعون، یسأل الاستاذ خالدا، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، فعل ماضی ہے، پڑھنا شروع کریں، پھر جہاں کچھ گڑبڑ ہوگا میں بتاتا جاتا ہوں۔ یسأل الاستاذ خالدا، استاد نے سوال کیا خالد سے کیا۔ وصلیت الفجر مع الجماعہ، اور میں نے پڑھی فجر کی نماز مع جماعت کے ساتھ۔ وتلوت القرآن، قرآن الکریم، اور میں نے تلاوت کی قرآن کریم کی۔ ثم رجعت الی البیت، پھر میں لوٹا گھر کی طرف۔ وتناولت این صلیت الفجر، کہاں نماز پڑھی فجر کی؟ صلیت الفجر فی المسجد مع الجماعہ، نماز پڑھی فجر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ هل تلوت القرآن، قرآن الکریم، کیا تلاوت کی قرآن کریم کی؟ نعم، جی ہاں، تلوت القرآن الکریم، تلاوت، میں نے تلاوت کی قرآن کریم کی۔ ماذا شربت فی الصباح، کیا پیا صبح میں؟ شربت لبنا، پیا میں نے دودھ۔ وماذا اکلت فی الفطور، اور کیا کھایا صبح ناشتے میں؟ اکلت خبزا و بیضا، روٹی اور سالن۔ اس کا مطلب ابھی پوچھتے ہیں نا خبزا و بیضا کا۔ خوبصورت تو روٹی کو بولتے ہیں، روٹی اور انڈا، بیضا تو انڈے کو بولتے ہیں۔ ویسا انڈا کو بولتے ہیں۔ ہاں، باہر سالن پھر کہہ رہے خبز کا بولتے ہیں، خبر ویسی بولتے ہیں روٹی کو۔ خبزا، ہاں خبر، ہاں تو وہی خبزن و بیضن، ہاں، روٹی اور انڈا انڈا، انڈا روٹی کھایا تھا نا صبح، ناشتے میں۔ تب ابھی کیا بات کر، تو انہوں بھی کھایا۔ یقول محمود، محمود کہتا ہے خالد قام فی الصباح الباکر، خالد اٹھتا ہے صبح جلدی۔ وتوضا، اور وضو کرتا ہے۔ وذهب الی المسجد، اور جاتا ہے مسجد کی طرف۔ وصلی الفجر مع الجماعہ، اور فجر کا فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ۔ ثم رجع الی البیت، گھر کی طرف۔ وتناول الفطور، پیسے وہ وہاں سے دیں گے۔ سجاد واخذ الکتب، پھر اپنا اور کتاب اٹھاتا ہے کتاب اپنی۔ وہ وہی دیں گے وہ پیسے، ٹھیک ہے؟ علی ابی و امی، ہاں میں انتظار کر وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کو رائٹ اوکے کر دے فوراً نا، کیونکہ پھر تھوڑی سی اور آپ ہوگی نا یار سے رائٹ ملنا بھی مشکل ہو جائے گی۔ بہت سخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ذهب خالد الی المسجد، یہ ہے نا 92، خالد گیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، مسجد کی طرف۔ جلسہ محمود تحت الاشجار، درخت کے نیچے محمود بیٹھا۔ درختوں کے نیچے۔ من البیت، ہاں درختوں کے نیچے۔ جئتو، میں آیا، من البیت، گھر سے۔ کتبت الرسالہ، میں نے لکھا خط۔ اخذت قلما، میں نے قلم لیا۔ ماذا اکلت یا حامد، کیا ہے اے حامد جو تم نے کھایا؟ وماذا شربت، اور کیا ہے جو تم نے پیا؟ صلیت الظہر فی المسجد، میں نے نماز پڑھی
ظہر کی مسجد میں. سلمت علی استاذی، میں نے سلام کیا اپنے استاذ پر. وجلست فی مکانی، اور میں بیٹھا اپنی جگہ پر. ترجم بالعربیہ، کہتے ہیں عربی میں ترجمہ. خالد باغ میں کھیلا. خالد لعب خالد فی الحدیقہ. لعیبہ لعبہ لعبہ خالد فی الحدیقہ. فی الحدیقہ، حدیقہ باغ. فی میں لعبہ لعبہ کھیلنا. لعبہ خالد. کھیلنا. محمود نے اپنا سبق یاد کیا. تو حفظہ محمود الدرس. حفظہ حفظہ یاد کیا. حفظہ حفظہ محمود الدرس. تم نے اپنا چہرہ دھویا. غسل وجہ کا، غسل دھونا، وجہ کا تم نے اپنا چہرہ. میں نے پانی پیا. شربت ماء، شربت میں نے پیا. ماء پانی. بچہ سو گیا. نامت طفل، نامت طفل. نامت طفل بچہ سو گیا. چڑیا اڑ گئی. طار الوصول. طار اصول. العصفور. اخذت قلما، میں نے قلم. اچھا یہ تھا نا جس طرح ہو گیا. چڑیا اڑ گئی تو طار العصفور ہو گیا. چپڑاسی نے درسگاہیں کھول دی. چپڑاسی خادم. اور درسگاہیں اصول. کھول دی کو کہیں گے فتح. فتح الفصول. الخادم فتح اصول. الفصول. خادم نے درسگاہیں، چپڑاسی نے اسکول. فصول درسگاہیں، کلاسیں. اور انہیں صاف کر دیا. وَيُنَزِّفُهَا، وَيُنَزِّفُهَا. نظافہ يُنَزِّفُ ہوتا ہے صاف کر دینا. وَنَزِّف یوں ہو جائے گا. وَنُزَفِّهَا بھی کہہ سکتے ہیں. وَيُنَزِّفُهَا زیادہ صحیح ہے. نظافت اسی سے. پھر اس نے گھنٹی بجائی. اس نے گھنٹی بجائی. وَدَقَّ الْجَرَسَ. وَدَقَّ الْجَرَسَ، اور دفتر میں بیٹھ گیا. وَجَلَسَ فِي المکتب. وَجَلَسَ فِي المکتب، اور دفتر میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں کسی فعل کا فعل مضارع معلوم ہو اور اس کا فعل ماضی معلوم کرنا ہو تو فعل مضارع کی علامت کو اول سے دور کر کے، یعنی کہ جو شروع میں آ رہا ہوتا ہے یا، تا، نا، آ، اس کو ہٹا دیں اور آخری حرف کو زبر دے دیں. جیسے یذهب سے ذهب، یذهب سے آپ نے یا ہٹایا اور زال کو زبر دے دیا. ذهب بن گیا. آخر والے با پہ پیش تھا، اس کو بھی زبر دے دیا آپ نے. یجلسو سے جلسا، یہ اس کی مثال ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. واحد مذکر غائب جو پہلا صیغہ ہے، اسی کے آخر میں اگر آپ تو لگا دینے سے واحد متکلم بن جائے گا میں. تا لگا دینے سے واحد مخاطب کا صیغہ بن جائے گا تم. جیسے ذہبہ سے ذہبتو میں گیا، ذہبتا تم گئے، اس طرح ہو گئی. ذہبتو میں گیا. یہ انہوں نے مطلب اصول بتایا نا، طریقہ. جیسے ماضی سے مضارع بناتے ہیں ایسی مضارع سے ماضی بھی بن سکتا ہے. تعلیم الفقہ کرنا تھا نا آج. جی. اس کے بعد چلیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ریاست ہو گیا. جھوٹا پانی کا چل رہا تھا نا، تیمم بلکہ ہو گیا تھا. یہ تھا چمڑے کے موزے کا ہو گیا. نجاستوں پہ تھے. یہ بھی تقریباً آگے تک چلے گئے تھے. نجاست لگی ہوئی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا. نجاست غلیظہ یا خفیفہ لگنے سے جو چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں ان کو پاک کرنے کے چند طریقے ہیں. ایک تو دھو دینا، پوچھنا، خشک ہو جانا، طباخت آگ سے جلا دینا، رگڑ دینا، یہ بھی ہے. اور آگ سے جلا دینا ہے. ہاں طباخت ہوتا ہے آگ سے جلا دینا. یعنی ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے اور بھی طریقے ہوں گے، جیسے کھرچنا، چیزوں کی ماہیت بدل جانا، جلانا، کنویں سے سارا یا مخصوص مقدار میں پانی نکالنا، پانی کو جاری کرنا، جانور سے گوشت اور کھال وغیرہ کو ذبح کے ذریعے پاک کرنا. یہ بہت سارے طریقے ہیں. اب کہتے ہیں نجاست لگی ہوئی چیزوں کو پانی سے اگر دھو رہے ہیں نا
اور ہر ایسے بہنے والی پاک چیز سے دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے جو نجاست کو دور کر سکے. پھر پانی ہے نا، ہاں عرق گلاب بھی ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اتنا مہنگا کاسٹلی کون کرے گا؟ ہو سکتا ہے. یا پھر چینی ملا ہوا پانی ہے، وہ بھی دور کر دے گا. یا اس طریقے کا کوئی بھی محلول شدہ پانی بھی ہے نا. اور جیسا کہ یہ اتنا مہنگا کرتے ہیں دھوبی، وہ عام پانی سے نہیں کپڑے کو دھوتے، وہ اس کے اندر ایک محلول مکس کرتے ہیں اور وہ خرچہ ہوتا ہے، تبھی وہ کپڑا الگ دھلتا ہے اور چمک جاتا ہے. تو وہ مکس کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں نا کیونکہ، اس لیے مہنگے سے کرتے ہیں. جیسے گلاب کا پانی، تربوز کا پانی، سرکہ وغیرہ، وہ سننے میں آتا ہے سرکہ شامل کرتے ہیں، وہ دھونے والے ٹینک میں ڈالتے ہیں. اگر گھی تیل وغیرہ کے ذریعے نجاست لگی چیز کو دھویا جائے گھی تیل وغیرہ سے، تو وہ پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چیزیں نجاست دور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہیں. ان میں خود چکنا پن ہے، یہ اور اس کو چکنا کر دیں گی، پھیلا دیں گی. دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نجاست خشک ہونے کے بعد نظر آتی ہو، مثلا پخانہ، خون، بیٹ وغیرہ ہے، اگر وہ کسی چیز کو لگ جائے تو اس چیز کو اتنا دھونا ضروری ہے کہ نجاست اور اس کا دھبا دور ہو جائے. البتہ اگر کئی دفعہ دھونے کے باوجود دھبا دور نہ ہو سکے تو گرم پانی یا صابن وغیرہ کے ذریعے اسے دور کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کئی دفعہ سے مراد 3 بار کم سے کم جو ہاں تو گرم پانی یا صابن وغیرہ کے ذریعے اسے دور کرنا ضروری نہیں. کئی دفعہ کا مطلب، البتہ اگر کئی دفعہ دھونے کے باوجود بھی دھبا دور نہ ہو سکے تو گرم پانی یا صابن وغیرہ کے، ہاں مقصد 3-4 دفعہ تو کوشش کر لیں، اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو پھر جو سب گرم چکنائی کا ہے، کپڑے پہ چکنائی کا لگا ہوا ہے، گھی کا لگا ہوا ہے، نہیں ہوگا وہ پاک ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ ناپاک ہی نہیں ہے. ہاں چکنائی تو ناپاک نہیں ہوتی نا، یعنی کہ گھی تیل یا سالن ہے نا، یہ ناپاک نہیں ہے. دھونے کی کوئی خاص تعداد شرط نہیں ہے، البتہ اگر 1 یا 2 دفعہ دھونے سے نجاست اور اس کا دھبا دور ہو جائے تب بھی 3 دفعہ دھو لینا مستحب ہے. جو نجاست خشک ہونے کے بعد نظر نہ آتی ہو، مثلا پیشاب وغیرہ، اگر وہ کسی ایسی چیز کو لگ جائے جو نجاست کو بالکل جذب نہیں کرتی، جیسے لوہا، تانبا وغیرہ، یا بہت کم جذب کرتی ہے جیسے بدن، چمڑا کا موزہ وغیرہ، تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. ہر بار دھونے کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا ضروری نہیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے. پانی نہیں بھی ٹپکا لیکن دھوتا رہے، صحیح ہے. اور اگر وہ نجاست کسی ایسی چیز کو لگ جائے جو نجاست کو خوب جذب کرتی ہے، اندر لے لیتی ہے پانی کو، تو دیکھا جائے گا اگر وہ چیز نچوڑی جا سکتی ہے جیسے کپڑا وغیرہ، تو اسے پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے. البتہ آخری مرتبہ خوب زور سے نچوڑے ورنہ وہ چیز پاک نہیں ہوگی. اور اگر وہ چیز نچوڑی نہیں جا سکتی جیسے قالین ہے، اب قالین کو کیسے نچوڑے گا، وہ اتنا موٹا ہے، تو اسے پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر وہ پاک ہوگی. فائدہ: اگر نجاست لگی ہوئی چیز کو نل وغیرہ کے ذریعے خوب پانی بہا کر یا جاری پانی میں اتنا دھویا جائے جس سے نجاست دور ہونے کا غالب گمان ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا ضروری نہیں، کیونکہ آپ نے نل کے نیچے کر دیا نا، خوب پانی آپ نے اس پہ جاری کر دیا، بہا دیا. پوچھنا دوسری قسم جو تھی، اگر نجاست کسی ایسی چیز پر لگ جائے جو صاف، چکنی، غیر منقش ہو، یعنی نجاست جذب نہ کرتی ہو، جیسے لوہا، شیشہ وغیرہ، تو وہ کپڑے وغیرہ سے زمین بھی پوچھ لینے سے پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ نجاست کا اثر دور ہو جائے. لیکن اگر یہ چیز زنگ آلود، کھردری یا منقش ہو، یعنی نجاست جذب کرتی ہو، تو پوچھنے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ انہیں اچھی طرح دھو کر نجاست دور کرنا ضروری ہوگا. خشک ہو جانا: زمین پر اگر نجاست لگ جائے تو خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے. ایسی زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح زمین میں قائم چیزیں، مثلا دیوار، درخت، گھاس، زمین میں گاڑی ہوئی اینٹیں وغیرہ بھی خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے. دباغت: خنزیر کے سواہر جانور، خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور، ہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے لیکن خنزیر کی نہیں ہوتی. یہ جس جانور کی کھال دباغت قبول نہ کرے اس کی کھال پاک نہ ہوگی، جیسے سانپ اور چوہا وغیرہ بھی ہے، وہ جلتی نہیں ہے، ایسی اللہ نے بنائی ہے، جل کے وہ ہوتی نہیں ہے صحیح. تو اسی وجہ سے سانپ کی کھال کی
چوہے کی کھال کی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، وہ دباغت میں ہی نہیں آئے گی، آگ پہ بھی نہیں جلے گی وہ، تو پھر کرنا بھی فائدہ نہیں۔ اور خنزیر تو ویسے پورا کل حرام ہے۔ فائدہ: مٹی، نمک، دھوپ یا کسی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے کھال کی ناپاک رطوبت اور بدبو دور کرنا دباغت کہلاتا ہے۔ رگڑنا، یہ آخری صورت: چمڑے کے موضوع اور اس طرح کی دیگر چیزوں مثلاً چمڑے کے جوتے وغیرہ پر اگر جسم والی نجاست مثلاً پخانہ، لید وغیرہ لگ جائے تو زمین وغیرہ پر رگڑ کر نجاست کا اثر بالکل ختم کرنے سے پاک ہو جائیں گے، خواہ وہ نجاست تر ہو یا خشک ہو چکی ہو۔ اور اگر ان چیزوں پر ایسی نجاست لگے جو جسم والی نہ ہو، جیسے پیشاب وغیرہ، تو دھوئے بغیر پاک نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ صدق اللہ العظیم۔ چلیں اب وہ دیکھ لیں نورانی قاعدہ۔ لاؤ میرے سب کتاب لاؤ۔ اب تک کہاں تک پڑھا تھا؟ نمبر 11 نا؟ 11 پڑھ لی تھی، اب 12ویں پڑھو۔ 12 کہاں 12 یہ 11 ہے نا، 11 پڑھی تھی، اب 12 پڑھے گی۔ 11 پڑھی نہیں تھی، نہیں پڑھا۔ پڑھ تو نہیں تھی پوری۔ یہ تو مکمل ہو گئی، اس سے آگے چلنا ہے۔ یہ پڑھو نا، یہ ہے نا، زجرتن سے یہاں سے پڑھنا ہے۔ چلیں کہاں سے پڑھیں؟ یہاں سے کہاں سے پڑھیں؟ کہیں پہ ہاں یہی رکھ لیں، کہیں بھی رکھ لیں۔ جیم زبردست، زی، ہاں، زا جیم زبر، جیم زبردست، زج، زد سج، زد، راز ووا زبرتون، ززرتون، ززرہ۔ ہاں، نیچے تو پوری کرو پہلے۔ تا دو پیش تن، تازہ پسند تو بولا نا۔ تیزی سے بولا، ہاں چلیں۔ ہاں، ززرتون، ززرہ، تا زبردست، کاف دل کی، رضا را زبر را، راز ووا تو دو پشتون، تا دو پشتون، تذکیراتون، تذکیرہ، اس میں یہ نہیں، میم سات، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ آگے آئے۔ میم سین پیش مس، ہاں، حاضر سی، ہاں، حاضر سی، فاضر فی، حاضر سی تو بول رہے حاضر سی، ہاں، مصفی، ہاں، مس، سی راز اللہ تیزوستن، تا دو پیش، تا ہم لوگ کو سب تا دو زبرتن، ہاں، مسفراتن، مسفرہ، میم حمزہ واپس مو رجرہ، رجرتن، ہاں، رجرتن، زج، زجرتن، تا دا زبردست، تا زبردست، ہاں، تا دا زبردست، کاف کے کاف کی کاف زیر کی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، رے زبر راہ، را زبر را، راہ زبر راہ، تذکرہ، تذکرہ، تا دو پیش، تا پیش دو تن، تذکرتن، میم سے پہ مس فی، مصفی، رے زبر راہ، مصفرہ، تے پیش دو پر تن، مصفرتن، مو میم حمزہ پیش مو، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، دال زبر دا، مصدہ، مقصدہ، مقصدہ، تے پیش دو زبر تن، مستطا، مقصدتن، مقصداتن، میم زبر ماہ،
یا زبر یا، شین زبر شا، ما یشا، کھڑا زبر حمزہ آ، پیش او، کھڑا پیش او، وہ تو ہو گیا نا، اچھا حمزہ پیش او. حمزہ پیش او، ما یشا او، الف زیر اس، حمزہ سین زیر، حمزہ سین زیر اس، تا زبر تا، تے عین تت، طا عین زبر طا، تا عین زبر طا، تا، استطاع، استطاع، تے پیش تو، تا پیش تو. تا پیش تو، استطاع تو، شین ہا شین زبر، حمزہ، شین ہا زبر، شین ہا، حمزہ ہا، شین ہا زبر شاہ، شین حمزہ حمزہ نہیں ہے ہا ہے، حمزہ شین ہا، شین ہا، آنکھیں بند کر کے پڑھ لو تم کیا؟ نہیں وہ ہا زبر شین شاہ، ہا زبر ری، شاہ، شاہ، زاد و زیر رین. رین، شاہ رین، ہاں. شاہ رین، فا جیم زبر فج، رے دو زیر رین، فج رین، قاف دال زبر قد، رے دو زبر رین، قد رین، زاد و زیر رین، رین قد رین، زال زبر زا، کاف زبر کا، زا کا، تے تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، زکاتن، صاد زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سالا، تا زبر تا زبر دو تن، سلاتن، با زبر با، لام زیر لی، بالی، غین زیر غی، بالیغی، ہے کھڑا ہی، ہے کھڑا ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑا زیر ہی، بالغی ہی، بالیغی، میم زبر مم، میم زبر مم، نون واو پیش نو، مم نو، نون